دعا کرتا ہے، اصال ثواب کرتا ہے، تو یہ ثواب اس مردے تک پہنچایا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ ثواب اس تک پہنچنے کے بعد انہیں فائدہ بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ صرف پہنچ گئے ہیں، انہیں فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے انسیت حاصل ہوتی ہے۔ جس طریقے سے مردے کو زندے سے فائدہ ہے، اسی طریقے سے مردے سے زندوں کو بھی فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مرد مومن انتقال کر جائے اور اس کی جنازے کی نماز میں 40 آدمی ہو تو اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مرنے والا جب نیک ہے تو جتنے لوگ ان کی نماز جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سبوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم چاہیں تو درود پڑھ سکتے ہیں، بے شک، بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بے شک، یہاں سے گھر گئے سوئے نہیں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات سب کچھ دے سکتے ہیں، مگر جب ہماری روح جس میں انصری سے پرواز کر جائے گی تو اس وقت نہ ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان انتقال کر جاتا ہے، جو مر جاتا ہے، ان کا حال اس طریقے سے ہوتا ہے جیسے ڈوبتا ہوا انسان کا حال ہے، کہ چاروں طرف سے ہاتھ مارتا ہے کوئی بچانے والا جو ہمیں بچا لے۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی مردے کو دفن کر کے واپس ہوتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ وہ تلاش کرتا ہے کہاں ہے ہمارے رشتہ دار، کہاں ہے ہمارے بھائی، کہاں ہے ہمارے چاہنے والا، کہاں ہے ہماری اولادیں جو ہمارے لیے دعائیں کیا کریں۔ حضرات محترم، آج کی اولادیں، آج کے بھائی، آج کے باپ یا آج کے بیٹے بیٹیاں، صرف اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے دور میں صرف 40 دن یاد رکھا جاتا ہے، 40 دن تک فاتحہ ہوگی، 40 دن تک فاتحہ، نیاز، درود سب کچھ ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ جیسے ہی 40واں کر لیے سمجھ لیے کہ اس کو بھول گئے، اسی قبرستان کے قریب سے بارہا گزرتے ہیں، مگر کوئی بھی آدمی کھڑے ہو کر درود پڑھ کر کے اس ثواب کو ان مردوں تک نہیں ایصال کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم جب اس قبرستان میں پہنچ جائیں گے ہماری اولاد کو جسے ہم پیچھے چھوڑ جائیں گے ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جب مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو حال کیا ہوگا؟ پھر ہم نیکی نہیں کر سکتے ہیں، دنیا میں گناہ زیادہ کر لیے ہیں، قبر میں جائیں گے تو نیکی نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امتوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور امتوں کی بخشش کے لیے خدا کی بارگاہ میں دن رات رویا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت سے یہ وعدہ فرما رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے وعدہ فرما رکھا ہے، محبوب میں تمہاری امتوں کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بخشش کس انداز میں ہوگی وہ میرے آقا نے راستہ بتا دیا۔ اگر گنہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے تو آئے میرے امتوں، تم اپنے مردوں کے نام سے اصال ثواب کرتا جاؤ، سبحان اللہ، اصال ثواب کرتا جاؤ، اور جب اصال ثواب کرتے ہوئے جاؤ گے تو یہ ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ بے شک۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر انداز میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث پاک میں ہے